السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلکم تشکرون۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 89 8 اور 9۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 7واں روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچا ہے اور باقی ساری عبادتیں ہمیں یوں ہی جستجو کے ساتھ کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کل کی تراویح کی نماز میں حافظ صاحب نے انہیں تلاوت کی تھی۔ ان آیات کے اندر قسم کے متعلق ذکر کیا گیا۔ قسم اصل میں انسان کیوں کرتا ہے؟ بات کی تاکید کے لیے یا کام کرنے کی تاکید کے لیے۔ قسم کا تعلق اصل میں عقیدے سے ہے، اسی لیے قسم کے معاملے کو سدھارنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر دیکھیے ہم اور آپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ کے لیے قسم کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ان کو عادت ہے۔ تو کیا ایسی قسم کھانا جائز ہے یا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جہاں تک قسم کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدے کو سدھارنا ضروری ہے، اس متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ اور قسم کا معنی کیا ہے؟ قسم کا معنی ہے کہ میں جس کی قسم کھا رہا ہوں میں اسے گواہ بنا رہا ہوں، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کو گواہ بنانا جائز ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر وقت ہر جگہ ناظر کیسے ہو سکتا ہے، دیکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اگر قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانا چاہیے۔ ایک مرتبہ سفر میں ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دادا کی قسم کھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کے نام کی قسم مت کھاؤ، کھانا ہے تو کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ اسے شرک کہا ہے۔ پتہ چلا ماں کی قسم، باپ کی قسم، گلے کی قسم، سر کی قسم، کھانے کی قسم، سورج اگ رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، دھوپ اندر آ رہی ہے، میں اس وقت کیسا جھوٹ بول سکتا ہوں یا جھوٹ بول سکتی ہوں، قسم ہے فلاں چیز کی وغیرہ، یہ ساری کی ساری قسمیں شرک میں آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیے اسی قسم کے متعلق چند باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اگر تم بے معنی کی قسم کھاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر معاوضہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں اس قسم کے اوپر پکڑ ہے جو تم نے سوچ سمجھ کر کھائی ہے۔ قسم دو طریقے سے انسان کھاتا ہے، ایک تو بات کی تاکید کے لیے، کام کی تاکید کے لیے، اور ایک قسم وہ ہے جو بلا وجہ، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، نہ سوچتے ہیں، نہ ہی کوئی پلان ہے، نہ ہی کوئی قصد اور ارادہ ہے، بات بات پر اللہ کی قسم، واللہ تاللہ باللہ، مطلب بات بات پر ان کو قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر انسان بلا وجہ کی بات بات پر قسم کھاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں، وہ سوچ کر نہیں کھا رہا بلکہ اس کی عادت ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سوچیے ذرا اس کے معنی میں جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بات بات پر ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی بات پر بنا رہے، سوچ رہے بھی نہیں ہم،
تو اسی لیے بار بار قسم کھانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر انسان عادتاً کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سوچ سمجھ کر یعنی پلان کر کے قصد کر کے قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان پورا نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے، پھر اس کی معافی بھی ہے۔ اگر انسان سوچ کر قسم کھاتا ہے کسی بات کی قسم تاکید کے لیے، اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہی ہے، لیکن اگر وہ بات ایسی نہیں تھی، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، لیکن اگر اس نے وہ کام نہیں کیا، یہاں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ہی قسم کھانا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کی قسم نہیں کھانا۔ ایک مثال انشاءاللہ میں دیتا ہوں، فرما برداری کی قسم انشاءاللہ انسان کھا سکتا ہے، اگر اللہ کی فرما برداری کی قسم کھایا پھر اس نے پورا نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوا، اور اس طریقے سے اسے اپنے معافی کے طور پر کچھ کام کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ جبکہ وہ سوچ سمجھ کر قسم کھائے اور اس قسم کو پوری نہ کرے۔ کیا ہے اس کی معافی جسے کفارہ کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو سوچ سمجھ کر قسم کھائے، مطلب پلان کر کے قسم کھائے پھر اسے پورا نہ کرے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور وہ کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اور کس وجہ ہو یا 10 مسکینوں کو وہ کپڑے پہنائے۔ دیکھیے ہم سوچتے بھی نہیں کہ قسم اتنی بڑی چیز ہے، بلا وجہ قسم کھا لیتے ہیں، اگر پورا نہیں کیے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا، اور تحریر الرقبہ، ایک غلام کو آزاد کرے۔ آج تو غلاموں کا رواج ہی نہیں ہے، غلام 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ غلام جو جنگ میں کافروں کے ہارنے کے بعد مال غنیمت کے طور پر آیا، ایک وہ غلام ہوتا ہے، اور دوسرا غلام وہ ہے جسے پیسے دے کر خرید کر لایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جس طریقے سے آج جانوروں کی منڈی لگتی ہے، اس وقت انسانوں کی منڈی لگتی تھی، یہ اتنے لاکھ کا، یہ اتنے ہزار کا، یہ فلاں ایسا ہے، تو وہ دونوں غلام ہیں۔ اگر انسان قسم کھاتا ہے پوری نہیں کرتا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنا یا ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، یعنی مسلسل اس کو رکھنا ہے، ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن چھوڑ دیا، پھر پہلے سے گنتی اس کو شروع کرنا ہے، 3 دن مسلسل روزے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، اللہ نے فرمایا یہ ہے تمہاری قسم کا کفارہ، یعنی معافی، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ۔ لیکن آخر میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ جب تم قسم کھا چکے ہو اور جب تم نے قسم کھا لیا ہے کسی کام کے کرنے کا یا بات کی تاکید کا، تو اس کی حفاظت کرو۔ کیوں حفاظت کرو؟ کیونکہ تم نے اس کام یا اس بات پر اللہ کو گواہ بنا لیا ہے۔ جب تم نے اللہ کو گواہ بنا لیا ہے تو پھر اس کے مخالف کام کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، کپڑا پہنا سکتے ہو، یا غلام بھی آزاد کر سکتے ہو، 3 دن کے روزے بھی رکھ سکتے ہو، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے نا، جس کام پر تم اللہ کو گواہ بناؤ پھر اس کام کی مخالفت کرو، اچھا نہیں ہے۔ آج دیکھیے مارکیٹ میں آپ جا کر دیکھیں گے نا، سب سے زیادہ قسمیں وہی کھائی جاتی ہیں۔ ایک سیب اٹھا کر قسم کھا رہا، کوئی انگور اٹھا کر قسم کھا رہا ہے، پتہ نہیں بات پر قسم، وعدہ کرنا ہے قسم سے میں یہ کام کروں گا، اور اگر کسی کو بات کی تاکید بتانا ہے قسم سے یہ میری بات صحیح ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے قسم کا مطلب اللہ کو گواہ بنانا ہے؟ ہم نے اگر قسم کے طور پر اللہ کو گواہ بنایا اور وہ کام پورا نہیں ہوا، بری بات بھی کیا نہیں ہوئی؟ مثال کے طور پر ہم نے ایک کام کرنے کا سوچا اور ایک اچھے بڑے آدمی کو گواہ بنایا، اس کو بلا کر لایا، پھر وہ آیا گواہی دینے کے لیے، آ کر کھڑا ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں تمہارے کام کی۔ اگر اس نے دیکھا سامنے، ارے میں جس بات کی گواہی دینے آیا ہوں یہاں تو اس کا الٹا ہے، غصہ آئے گا نہیں؟ اس کو دامن پکڑ کر کہے گا کیا بھائی تم ایک کام کی گواہی کو لائے، یہاں تو دوسرا ہی کام ہے، اچھا والا میرا ادھر ادھر ہوگا، میں بھی ذلیل ہوگا تمہارے ساتھ، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ کو گواہ بنا کے کام کی مخالفت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک قسم کو پورا کرنے کی بات ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قسم کھائے، کیسی قسم کھائے؟
ایک مرتبہ ایک ان کے رشتہ دار نے جن کا نام مصطفی نساسا تھا ان کی بیٹی پر تہمت لگائی. یہ بہت بڑا واقعہ 18 پارے کے اندر ہے، آئندہ بات آنے والی ہے. جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والے تو بہت سے لوگ ہیں، ایک منافق بھی ہے اور کچھ عورتیں بھی ہیں، لیکن میرا رشتہ دار بھی میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے، کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی پرورش میں کرتا ہوں، اس کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں اور اس کو روپے پیسے میں دیتا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے. ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر فوراً کیا بولے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں تیرا خرچہ ہی نہیں اٹھاؤں گا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا، مالداروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ایسے کام کے بارے میں قسم کھائیں جو اللہ کی فرما برداری والا تھا، اب وہ قسم کھا کر کہیں کہ میں نہیں کروں گا. یہ مالدار کو زیب نہیں دیتا. کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ ہاں تم کو پسند ہے. جب تم کو یہ پسند ہے تو تم بھی ان کو معاف کرو. فوراً حضرت ابوبکر قسم توڑ دیے. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی قسم تھی. قسم توڑے اور توڑنے کے بعد پھر یہ کفارہ انہوں نے ادا کیا. قسم ایک عبادت ہے، قسم ایک عبادت ہے، اللہ کا حق ہے. اب عبادت جب کر رہے صحیح کرنا ہے، اللہ کا حق جب ادا کر رہے صحیح طریقے سے کرنا ہے. کل جب تراویح کی نماز میں نے سنا تو ضروری سمجھا کہ قسم کے بارے میں بھی کچھ باتیں آنی چاہیے، کیونکہ کام اور بات سے زیادہ تو قسمیں ہو رہی ہیں، لغویات بھی ہو گئی ہیں. اچھے کام کی بھی قسم کھاتے ہیں لیکن کام پورا نہیں ہوتا ہے. یہ بات صحیح نہیں دیتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قسم کے ذریعے ہوا یا جو بھی کام ہے اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب